مدنی چینل نے پیش کیا ایک نیا سلسلہ بنام امت کے رہنما۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری صاحب مدد ذیل العالی اور نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدد ذیل العالی بطور مہمان اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بطور میزبان تشریف فرما تھے۔ علم اور علماء کی اہمیت کے ضمن میں مدنی پھول دیے گئے۔ سلسلہ ہے امت کے رہنما، اور آج الحمدللہ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل علم اور علماء کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ امت کے لیے یہ رہنما علماء کتنے ضروری ہیں اور ان کی کتنی اہمیت ہے۔ علماء اللہ عز و جل کی کتاب کے مبلغ ہیں، واہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اس کی اطاعت کی طرف، بندگی کی طرف بلانے والے اور اس کی نافرمانی سے روکنے والے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہر کام میں علماء کی طرف رجوع کروں؟ اسلام و دین و قرآن و حدیث میں جن کی ایکسپرٹیز زیادہ ہیں، لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کا آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں جہاں یہ فیلنگز ہیں کہ اس کا معاملہ شریعت سے ہے، حلال و حرام سے ہے، وہاں علماء سے رجوع کریں گے۔ جب دین مکمل ہے تو مکمل تو وہی ہوگا نا کہ جو آپ کی ہر چیز کے اندر ہی رہنمائی کرے۔ اگر ہر چیز کے اندر جہاں رہنمائی کی حاجت ہے وہاں وہ رہنمائی نہیں کر رہا تو وہ کامل کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، علماء جو ہے وہ ضرورت بنا دی گئی ہے، خود ہی پڑھ لے، ایک مسلمان ہے، ہم پیدائش سے اللہ وہ دن لائے جس کو بھی یہ لگتا ہو نا کہ یار یہ کیوں ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میری ان کو دعوت ہے کہ وہ پڑھیں، علم دین حاصل کریں، قرآن و حدیث کا جو پراپر علم سیکھنے کا طریقہ اسے علم دین حاصل کریں۔ انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال کے اندر ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کے حق کو حقیر نہیں سمجھے گا مگر کھلا منافق۔ تو یہ اسی کا تقریباً ظہور ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن غلط فہمی کا شکار ہونے سے یا جہالت کی وجہ سے گناہ معاف نہیں ہو جاتا۔ ایک آدمی جرم کرے گا تو وہ مجرم ہی قرار پائے گا اگرچہ اس کو علم نہ ہو۔ بھائی پڑھ لیں گے، قرآن موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، تفسیریں موجود ہے، پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ و تفسیر پڑھیں تب بھی آپ کو کسی کی ضرورت پڑ گئی۔ جی، اگر آپ عربی سیکھنے جا رہے ہیں تبھی استاد کی ضرورت پڑ گئی۔ ڈیفیکلٹ نہیں قرار دیا جانا چاہیے کہ پھنس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ پوچھتے ہیں عبدالحبیب بھائی، اصل میں مجھے یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ جو اتنی دیر سے جو آپ ارشاد فرما رہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی علماء سے پوچھتا نہیں ہے؟ الحمدللہ بڑی تعداد پوچھتی ہے، ہمارا دارالفتہ فارغ نہیں ہے۔ مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری گفتگو سے لوگوں کو یہ شاید فیل نہ ہو رہا ہوگا، لگتا ہے علماء سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو علماء ڈھونڈتے ہیں، مولانا ڈھونڈتے ہیں۔ متیزہ دارالفتہ سنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لوگ پوچھتے نہیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے 4-5 مفتی ہو گئے، اتنے نائب مفتی ہو گئے، اتنے متخصصین ہو گئے تو جناب یہ 12, 13, 14 ہمارے دارالفتہ سنت کھل گئے، ٹیلی فون لائن ہے، یہ وہ ہے، اتنے سب بیٹھے ہوئے خالی بیٹھے ہوئے کو آتا ہی نہیں ہے پوچھنے کے لیے؟ ایسا ہے؟ اگر واٹس ایپ آپ لے لیں تو واٹس ایپ میں ریزن یہ ہے کہ ہماری جو لمٹ ہے افراد کی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دن میں 300 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، لیکن